بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا۔ ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا۔ آئی مدینے کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بری عادتوں میں سب سے زیادہ ناپسند جو عادت تھی وہ بھی جھوٹ بولنا تھی۔ ناظرین، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو چغلی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور چغلی سے انسان کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور بغض سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی سے انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی جھوٹ ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز سماجی و کاروباری شخصیت، جن کے بارے میں میں اتنا کہوں گا کہ جب بھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اور کھری بات کرتے ہیں۔ CEO سیونگ ہوم ڈپارٹمنٹ اسٹور جناب اقبال اڈوانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اقبال صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ندا زیدی صاحبہ، جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ اقبال اڈوانی صاحب، ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا سرایت کر چکا ہے کہ اب ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اب اس حوالے سے؟ ہاں، یہی پرابلم ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ بولیں گے ہماری پرابلم سولو ہو جائے گی۔ اصل میں ایکچولی یہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے پرابلم آپ کی وقتی طور پہ سولو ہو جاتی ہے، تو اس سے ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہماری پرابلم سولو ہو گئی۔ اور وہ ہم جب سے یعنی آپ ہمارے ملک کا تو ایک طرح سے سچ بولنے والا انسان مجھے لگتا ہے ملے گا ہی نہیں آپ کو یہاں پر، کیونکہ ایک فیشن سی بن گئی ہے اور سب کو یہی لگتا ہے کہ میں جھوٹ ایک سوچ ایسی بن گئی ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، سچ بولیں گے تو ہم پرابلم میں آ جائیں گے۔ ایکچوئل ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرابلم سولو ہو رہی ہے یا آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ نے اچیو کر لیا، جی، لیکن اس جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ
جو آپ کی امیج ڈیمیج ہوتی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ لوگ آپ کی بات پہ بلیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوگا جس کو لوگ جس کی باتوں کو سیریس نہیں لیں. تو جب آپ جھوٹ بولتے بولتے ایک وقت گزار دیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی عادت ہو جاتی ہے اور آپ کو سچ بول کے لگتا ہے کہ میری پرابلم سولو نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جھوٹ بول کے ہم نے اپنے آپ کو ایسا حال کر دیا ہے کہ پھر آپ کی امیج ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے بدنصیب انسان کون ہوگا جس کی بات کو کوئی بھی سیریس نہیں لے. تو ختم. آپ بدلے کتنے بھی بڑے آدمی ہو, ملٹی بلینئر بھی ہو, اور لوگ آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہے تو اس سے زیادہ کیا آپ کی ہار ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ ہم کو جھوٹ بول کے, آپ یقین کریں اب ہر وہ پرابلم اپنی سولو کر سکتے ہیں, ہر وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں سچ بول کے بھی. بالکل سچ بول. لیکن کیا ہے کہ سچ بول کے آپ کو ایک پروسیجر ہوتا ہے, جو بھی آپ کی جو پروسیجر ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا ٹارگٹ اچیو ہوگا. راتوں رات کوئی چیز نہیں ملتی. ہاں بظاہر جھوٹ سے آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں فوراً ہو جاتا ہے, لیکن آپ سچ بولتے رہو گے آپ کو زیادہ بینیفٹری ہے. کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ وہ کچھ فائدہ اٹھائے یا مفاد کے لیے. لیکن آپ یقین کریں آپ سچ بولیں گے آپ زیادہ فائدہ اٹھاؤ گے, زیادہ آپ کو بینیفیشری آپ رہو گے. لیکن یہ رسک لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ایک رسک سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر انسان اپنے آپ سے تو پیار کرتا ہے نا, آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو, آپ سچ بولنا شروع کر دیں, آپ کی ہر پرابلم سولو ہو جائے گی, سوسائٹی میں آپ کی عزت ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں جھوٹ کا اتنا ایک طرح سے عادت ہو گئی. اور سب سے بڑی بدنصیبی جو میں نے نوٹ کی, انسان خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے. یہاں جو ہمارا یہاں کا جو ماحول ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں انسان. بالکل, یعنی اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے لیے سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, لیکن وہ خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو جس سوسائٹی میں جس ماحول میں خود اپنے آپ سے لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے تو باہر کیا حال ہوگا ان کا. تو ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے ہم خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. اور جب اپنے آپ سے آپ جھوٹ بولو گے تو آپ کی کریکشن تو ہونے سے رہی. آپ نے اپنے آپ کو ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر وہ جب وہ بہت عرصے بعد اس کو جب احساس ہوتا بھی ہے تو پھر وہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. ہر کسی کو ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سوچتا ہے یار مجھے جھوٹ نہیں بولنا تھا, لیکن اس وقت سب اس کے بس میں کچھ رہتا نہیں ہے. تو ایسا ہو کہ کل ہم ایسا وقت آ جائے کہ کل ہم افسوس کریں کہ مجھے یار اتنا جھوٹ نہیں بولنا تھا, لیکن وہ وقت گزر جائے گا تو آج ہی وہ احساس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہت خوبصورت بات بولی آپ نے کہ انسان اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں ایک اور دوسرے نجی چینل پہ ایز اے پروڈیوسر سحری ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اور 4 اشخاص ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں پروڈیوسر ہوں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ جھوٹ بول کے ملتا کیا ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کتنی فیصد عوام ہے جو کہ جھوٹ بولتی ہے؟ مطلب کوئی باقی بچہ نہیں ہے میرے حساب سے. تو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو ہر کسی کی سوچ ایسی بن گئی ہے. مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے فیصد کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلو کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ من کے حساب سے. فیصد آپ بولو, باقی پاکستانی عوام تو ٹوٹل جھوٹ ہی جھوٹ بولتی ہے نا. ابھی آپ یہاں سے اترو گے تو بات آپ کے کوئی دوست بھی آئیں گے تو جھوٹ بولیں گے. کتنے تو بغیر وجہ کے جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی ان کو مطلب اس جھوٹ کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. آپ بولے کہ کہاں ہو, وہ کر کیا رہا ہوگا بتائے گا کچھ اور, کوئی مقصد نہیں ہے, اس سے اس کو کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے. تو اب اتنی عادت ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول کے یا کسی کو ہم چیٹ کر کے یا جھوٹ بول کے یہاں پر لوگ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی آدمی آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, تو ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جو ٹرسٹ کرتا ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر فقری انداز میں اپنے دوستوں کو بیان کرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اور وہ بھی بولتے ہیں واہ 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 واہ. تو مقصد کہنے کا کوئی ایک آدمی بھی بولتا نہیں ہے تو نے غلط کیا. لیکن اگر یہ تو ایک اینگل ہو گیا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا, اپنا کام نکال لیا, فائدہ ہو گیا, میں نے 4 دوستوں میں واہ واہ بھی لے لی. لیکن میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے جھوٹ بول کے کس انسان سے جھوٹ بولا جس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا. مجھ پہ جس نے ٹرسٹ کیا تھا میں نے اس کو دھوکہ دے دیا. تو مجھ سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوگا جس سے مجھے ٹرسٹ کیا مجھ پہ, میں اسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوں. تو جب آپ جھوٹ بولنے میں آ جاتے ہو, کنٹینیو جھوٹ بول رہے ہو,
تو آپ ان انسان کو زیادہ دھوکہ دیتے ہو جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں, کچھ گنتی کے لوگ ہیں, اس کو بھی آپ گوا دیتے ہو جھوٹ کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی, یعنی کہ جھوٹ بولنے سے وقتی تو فائدہ مل سکتا ہے لیکن آگے جا کے اس کا نقصان ہی ہے, بہت نقصان. اچھا کچھ لوگ دیکھیں کہ ویوز کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ تھم نیل بنا دیتے ہیں یوٹیوب پہ, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا, جب اس کو ہم کلک کرتے ہیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ معذرت کے ساتھ صافی برادری سے معذرت کر لیتا ہوں پہلے, کچھ اینکر پرسن ایسے ہیں جو ریٹنگ کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو تمام ہی معاشرہ جھوٹ پہ لگا ہوا ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آتا, وہ تھوڑا ٹائم رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے ہوں گے کلپ جن کے اوپر لکھا ہوا ہو کچھ, جب آپ اس کو کلک کر کے سنو گے تو وہ چیز ہوگی نہیں جو اس نے ہیڈنگ میں دی ہوئی ہے. جی. تو اس طرح کا کام کر کے آپ کب تک اپنا کام چلا سکتے ہیں؟ امیج ختم ہو جائے گی, اور جس دن آپ نے سچ بھی لکھا ہوگا وہ بھی آپ کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ آپ کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر جاتے ہو جھوٹ بول کے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ سچ بولنے پہ بھی آ جاتے ہو تو لوگ کا بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو معاشرے کو اس جھوٹ کی لت سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ کہ ہمارے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, سیاستدان کی تو میں بات کروں گا نہیں, اصل میں اسٹرکچر پورا نیچے سے خراب ہے. کسی ایک آدمی سے آپ ایکسپیکٹ کر لو کہ وہ سوسائٹی کو چینج کر لے یا اس کے بولنے سے کچھ فرق پڑے گا, بولنے سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن مجھے ایک جو ہوپ ہے, جو سب سے زیادہ ہوپ, یہاں پر آپ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ کو ختم کرے گا. جھوٹ کو ایک چیز ختم کر دے گی, اور پاکستان کو لیے سب سے بڑا بینیفٹ ہم لوگوں کے لیے یہی فیوچر میں ہوگا, ورنہ ہمارے یہاں یہ چیز کبھی ہو نہیں سکتی. کہ ٹیکنالوجی آج اس لیول پہ پہنچ گئی ہے, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے 10-15 سال یا 20 سال بعد لوگ جھوٹ بول ہی نہیں پائیں گے. آپ جھوٹ ہی نہیں بول پائیں گے. جب بھی آپ جھوٹ بولو گے پکڑے جاؤ گے, کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی آج آ گئی ہے, ابھی بھی آ گئی ہے کہ آپ کتنی جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اتنا جھوٹ اب نہیں بول پا رہے جتنا پہلے لوگ بول دیتے تھے. ابھی آپ کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں, موبائل فون ہے, آپ ویڈیو کال ہو رہی ہے, سب چیزیں. آپ نے بولا کہاں ہے, میں نے ویڈیو کال کر لی, پتہ چل گیا. تو آج جیسے مطلب میرا مقصد کہنے کا ہے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, 20 سال بعد مجھے نہیں لگتا بولنا چاہو گی بھی تو نہیں بولتا ہوں. لیکن سر ہماری قوم نے ٹیکنالوجی میں بھی تو جگاڑیں نکالنی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ جب بھی آفس جاتے تھے ان کے باس کہتے تھے کہ تصویر کھینچ کے بھیجیں. انہوں نے ایک ہی دن جو ہے نا 6-7 کپڑے لے گئے اور وہاں آفس میں بدل کے تصویریں کھنچوانی. اب روزانہ گھر میں بیٹھ کے اگر لیٹ بھی ہو جائے تصویر کھینچے, سر میں پہنچ گیا ہوں. ہاں, لیکن یہ بھی ابھی تھوڑے ٹائم بعد ختم ہو جائے گا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, کتنے جھوٹ تو ایسے یہاں بولے ہی نہیں جاتے جو پہلے بہت زیادہ بولے جاتے تھے, کتنے جھوٹ نہیں بول پاتا انسان ابھی. سب سے زیادہ عوامی جھوٹ کیا ہے؟ عوامی جھوٹ یہی ہے کہ پاکستانی قوم بہت اچھی ہے. واہ واہ واہ. ہم لوگ, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, کیا بات, پاکستانیوں کی تعریف صرف پاکستانی لوگ پاکستان میں کرتے ہیں. ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں. جی سر, ہم پاکستانی ہیں, ہم یہ ہیں, بس یہی. باہر ممالک میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا. ناظرین, جھوٹ کے حوالے سے میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا جھوٹا کنجوس ہو سکتا ہے, معذرت چاہتا ہوں, کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. جب پوچھا گیا کیا مومن ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کیا فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری اس بزم میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا, جس میں جج کے فرائض انجام دے رہے ہیں حسن مرزا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کرم ملک, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر مرشد ہسپتال کے جناب محمد محمود گیلانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید. شکراً جزاک. حسن مرزا صاحب, آج کا ہمارا موضوع کیا ہے تقریر کا؟ آج کے ہمارا موضوع ہے زندگی کا حسن پیسہ ہے. اور آج کے ہمارے پہلی امیدوار ہیں سکینہ زیدی. سکینہ زیدی. جی سکینہ زیدی, شروع کیجیے. جس گھڑی ہوتی ہے دوستو پیسے کی نمود, جس گھڑی ہوتی ہے دوستو پیسے کی نمود, ہر طرح ہوتی ہے خوش بختی و خوبی بہبود. صدر علی وقار,
جس شعر سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے اس میں 100% حقیقت پوشیدہ ہے کہ پیسہ ہی وہ واحد شے ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں. پیسہ ہی وہ واحد شے ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں. سارا کا سارا حسن، ساری خوبصورتی، ساری طرحداری، جی ہاں صدر علی وقار، پیسے سے ہے. چاہے خون کے رشتے ہو یا محبت کے، اگر پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ کوئی علم نجوم کا ماہر بیٹھا ہے تو سب سے پہلے اپنی ہتھیلی دکھا کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پیسہ ہے کہ نہیں. جی ہاں صدر علی وقار، ایسا ہی ہے. کیسا ہی کوئی حسین، بااخلاق، تعلیم یافتہ اور طرحدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو اس میں بہت سے عیب نظر آئیں گے. اور کیسا ہی کوئی ان پڑھ، جاہل، بد اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس اپنے سب موجود ہوں گے. جیسا کہ ہاشم ندیم کے ناول پری زاد میں نے اور آپ نے دیکھا. جی ہاں صدر علی وقار، سارا حسن پیسہ ہے. مجھے پیسہ اس وقت سب سے زیادہ اہم لگا جب ایک ہونہار بچہ اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنا تعلیمی سال برباد ہوتے دیکھ کر موت کو گلے لگانے لگا. صدر علی وقار، مجھے پیسہ کی اہمیت اس وقت پتہ چلی، مجھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایئرپورٹ پر ایک باپ حسرت سے اپنے بچوں کی سم دیکھتے ہوئے پایا. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، بہترین آسائش زندگی کے لیے ایک باپ نے پردیس کو چنا، اپنے وطن کو الوداع کہا. میں نے پیسے کا حسن اس وقت مزید چڑھتے ہوئے پایا جب آپریشن کے پیسے نہ ہونے پر ایک بے بس ماں کو اپنے لختے جگر کو کھوتے دیکھا. تب مجھے لگا صدر علی وقار کہ واقعی پیسہ حسن زندگی ہے. پیسہ سب سے بڑی حقیقت ہے. پیسہ خوشبختی کی علامت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، بے چین دل کا قرار ہے. جب سے ہم 4 پیسے کمانے لگے، اہل دنیا تو سر پہ بٹھانے لگے، عدل و ایمان متاع دکان ہو گئے، لوگ ان کی بھی بولی لگانے لگے جب سے ہم 4 پیسے کمانے لگے. شکریہ. واہ بھائی واہ، زبردست، کیا بات ہے. حسن بھائی، یہ تو ایسا تھا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. چلتے ہیں دوسرے امیدوار کی جانب. عمر جی، شروع کیجیے. پیسہ ہوس کو مٹاتا ہے پیسہ انسان کی ہوس کو مٹاتا ہے صدر علی وقار. پھر چاہے وہ قتل و غارت کی ہو یا پھر نفسی خواہشات سے کسی کی حسن زندگی، یا پھر نفسی خواہشات سے کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی ہو، ہر قسم کی ہوس کو مٹانے والا ایک حسن پیسہ ہوتا ہے صدر علی وقار. پھر چاہے وہ حسن زندگی نمرود کے ہاتھوں میں ہو تو بابل عمارت قائم کر کے خدا سے دشمنی مول لیتا ہے، یا پھر اپنے تخت سے پہلے 1000 لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا ہے، یا 7000 نومولودوں کو قتل کرے. تو جی ہاں جناب والا، زندگی کا حسن پیسہ ہے. جو کبھی برطانوی سامراج کے ہاتھوں میں ہو تو ہندوستان کی زمین میں دخل اندازی کرے اور اپنے پیسے کا مظاہرہ کرے. جی ہاں جناب والا، زندگی کا حسن پیسہ ہے. یہ جھوٹ در جھوٹ ہے سارا، سچ ہے ناپید اب یہاں صاحب، سچ ہے ناپید اب یہاں صاحب. شکریہ. ماشاءاللہ، زبردست. آج کے ہمارے جو تقریری مقابلے کے تیسرے آخری امیدوار ہیں وہ ہیں آل حیدر. جی بالکل، شروع کریں. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. صدر علی وقار، سامعین مکرم، مہمان گرامی اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. آج کے اس معزز ایوان میں جو قراردار زیر بحث ہے، اس کے الفاظ کی ترتیب کچھ یوں ہے: کیا زندگی کا حسن پیسہ ہے؟ میں اس فلسفے کی شدید مخالفت کرتا ہوں. زندگی کا حسن پیسہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ کردار اور نیک سیرت ہونا انسانی زندگی کا حسن ہے. یہی وہ اوصاف ہیں جو انسان کو مسجود ملائک بناتے ہیں، اشرف المخلوقات بناتے ہیں اور افضل کل ارض کا درجہ دیتے ہیں. صدر علی وقار،
میں نے یہ سوال اپنے آپ سے بار بار پوچھا، اپنے جذبات احساسات کو بار بار ٹٹولا، کریدا، مگر ہر منزل پر نتیجہ یہی نکلا کہ پیسہ زندگی کا حسن نہیں ہے. پیسہ تو بس ایک زندگی کا جذب ہے. مگر افسوس آج کے انسان پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. ہر گردان ہے ہر طرف پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ. آج کے لوگوں نے تو عزت کے معیار کو بھی پیسہ سمجھ لیا ہے. جو جتنا امیر اتنا عزت دار. جناب ضیاء وقار، اگر پیسہ ہی زندگی کا حسن ہوتا تو کیا ہوتا؟ ختمی مرتبت رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے امیر ترین شخص نہیں ہوتے؟ کیا عرب کا سب سے بڑا محل رسول خدا کا نہ ہوتا؟ مگر تاریخ گواہ ہے آپ کے کپڑے پیون زدہ تھے. آپ کی سیرت مبارکہ میں تو کئی دن کے فاقے نظر آتے ہیں. میں آخر میں اپنی آخری پیغام آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پیسے سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، زندگی نہیں خرید سکتا. کتابیں تو خرید سکتا ہے مگر علم نہیں خرید سکتا. یہی پیغام زندگی ہے. شکریہ. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، زبردست. آل حیدر، سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کا نام بڑا پیارا ہے، اور کون جیتا وہ تو حسن مرزا صاحب بتائیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں لائیو پروگرام میں کیمرہ فیس کر رہے ہیں، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی جیت ہے. ہم اس عمر میں آ کے اٹک جاتے ہیں کہیں جا کے. کیا کہیں گے حسن بھائی آپ؟ تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہے، حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. واہ. گونگوں کو تکلم کے مواقع ہے میسر، ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں. واہ واہ واہ. کیا آج کا موضوع بہت اچھا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے آ جاتے ہیں تو پھر میں تلفظات کے اندر بہت زیادہ چھوٹ دے دیتا ہوں کہ ان کو اتنا نہیں پتا باریک بینی کا. بس پھر اس صورتحال کے اندر آ کے صرف حوصلہ افزائی کے طور کے اوپر کہ بچے کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، پھر اسی کے اوپر ان کو جج کر لیا جاتا ہے. عمر تو اپنا وقت پورا نہیں کر پائے، گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، پنچ لائن کے اندر ہی ان کے فمبل آ گیا. دوسرا، حیدر بیٹا جب بھی تقریری مقابلہ ہوتا ہے تو دیکھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چلو آپ نے اپنا ٹائم پورا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے اندر ایک اچھا مقرر ہے اور آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ آپ اپنے اسکل کو پالش کریں. اور انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. اور سکینہ کی تقریر بھی اچھی تھی. اچھا موضوع اس طرح کا، یہ قرارداد اور تقریر اور ڈیکلیمیشن میں فرق ہوتا ہے، یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن صرف اتنی سی بات کہ تقریر یا تو سنجیدہ ہوتی ہے یا طنز و مزہ ہوتی ہے، دونوں کا مکسچر نہیں ہوتا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی فاتح ہماری پہلی مقررہ سکینہ زیدی. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو سکینہ. اور آپ دونوں نے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے اور پریکٹس کرتے رہنا چاہیے آپ کو بھی. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. مرشد ہسپتال اور نرسنگ کالج سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ مرشد ہسپتال کے بارے میں کچھ بتائیں. شکریہ کرامت صاحب. مرشد ہسپتال اینڈ نرسنگ کالج دونوں بڑے پرانے ادارے ہیں اور پچھلے 35 سال سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جب مرشد ہسپتال قائم ہوا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہاسپٹل جو ہے وہ نرسنگ سٹاف کے بغیر نہیں چل سکتا. کہ نرسنگ سٹاف جو ہے وہ کسی بھی ہاسپٹل کی بیک بون ہے. تو پھر نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا. تو مرشد کے پہلے 2-3 معاملات جو تھے وہ بڑے اہم رہے. سب سے پہلا یہ کہ جب نرسنگ کالج قائم ہوا تو اس کی جو پرنسپل اس وقت منتخب کی گئیں وہ پاکستان کی پہلی مسلم نرس تھیں. یعنی پاکستان جب 1947 میں بنا تو مسلم نرس نہیں تھیں، وہ پہلی مسلم نرس تھیں، وزیر بیگم. تو انہوں نے ان کو ایز اے پرنسپل لیا. پھر دوسرا نرسنگ کالج کے اندر جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی گئی وہ یہ کی گئی، کراچی میں سندھ میں شاید ہی کوئی ایک ادارہ ہوگا پہلے جس میں میل نرسنگ ہو. یعنی میل نرسنگ کا کنسیپٹ پہلے نہیں ہوتا تھا، فیمیل نرسنگ کا کنسیپٹ تھا. تو مرشد نے سندھ میں اور پاکستان میں شاید چند ادارے تھے جہاں میل نرسنگ ہوتی تھی، انہوں نے میل نرسنگ انٹروڈیوس کی اور اس کنسیپٹ کے ساتھ کی کہ میل پیشنٹ کے ساتھ اگر میل نرس کام کرے تو زیادہ اچھے نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں.
تو تیسرے نمبر پر پھر جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یہ تعلیم کے معیار کو بہت زیادہ مقدم رکھا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرشد نے اپنے قیام سے لے کر اور اب تک نرسنگ کالج نے خصوصاً بورڈ کے اندر کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو ان کے اسٹوڈنٹس نے نہ لی ہو یا گولڈ میڈل حاصل نہ کیا ہو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیمی معیار کے اندر مرشد کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. پھر چوتھے نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے, امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, شکلیں مختلف, مزاج مختلف, عادات مختلف, نصیب بھی مختلف. تو اس طرح کی سوسائٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ڈیولپ کی ہے. اس کے بغیر سوسائٹی چل نہیں سکتی. اگر سارے ہی کمپیئر بن جائیں یا سارے ہی ڈاکٹر ہوں یا سارے ہی وکیل ہوں تو سوسائٹی نہیں رن کر سکتی. تو اس صورتحال کے اندر اس طرح کا ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے خود مینٹین کیا. مینٹین کر کے اب جہاں امیر اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ غریب بھی ہیں. اب غریب جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے انہوں نے ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا, انٹرویو بھی کلیئر کر لیا, شائننگ بھی ہیں, انٹیلیجنٹ بھی ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اب داخلے کی فیس نہیں ہوتی. تو اس صورتحال کے اندر پھر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قومیں تعلیم پر پیسہ خرچ کرتی ہیں سنورتی بھی وہی ہیں. اگر آپ تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بغیر آپ کچھ حاصل بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس حال کے اندر جب غریب آ جاتے ہیں تو وہ امیر لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ جو ہم نے مال آپ کو دیا ہے وہ پھر ان غریبوں کے اوپر خرچ کرو. تو غریبوں پر جب مال خرچ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سورہ بقرہ کی اگر آیت آپ اٹھا کر پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کرو. كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ, اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, پھر ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ چاہے جس کا مال جتنا بڑھا دے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت, صاحب ثروت, صاحب مال اپنے مال کا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو 700 روپیہ اس کے بدلے میں دیتے ہیں. تو اس سے بڑی, ایک کے بدلے میں 700, ایک کے بدلے میں 700. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جتنا اور بڑھا دے. تو یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جو انویسٹمنٹ اگر طلباء پر کی جائے تو اس کے بڑے مفید نتائج آتے ہیں. اس کے بغیر اگر آپ سوسائٹی کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں تو کوئی نتیجہ کسی صورت میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. ناظرین کتنی پیاری بات بتائی پروفیسر صاحب نے کہ 1 روپے کے بجائے آپ کو 700 روپے ملیں گے, 1 کے بدلے میں 700. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر صاحب. اور حسن مرزا صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر سے شکیلہ پروین حاضر ہے ہمارے بزم ثناگر کے پروگرام میں. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے مہمانان گرامی کو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں, ان کو میں اپنی جانب سے یقیناً ویلکم کہوں گی. نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ اقبال اڈوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ندا زیدی صاحبہ موجود ہیں. رمضان بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھے گزر رہے ہیں. سب کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. اور پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے, دوسرے عشرے میں ہم داخل ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو روزے کی سعادتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال اڈوانی سے میرا ایک کوشچن ہے کہ یورپ میں جو جھوٹ بولنے کی مشین ہے اگر پاکستان میں آ جائے تو اس مشین کا پاکستان میں کیا حال ہونا ہے؟ دیکھیں جب مشین آئے گی تو جھوٹ بولنا بھی لوگ کم کر دیں گے, اور اگر مشین آ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مشین چلائے گا کون؟ جی بھی بات, تو وہ بھی سب اس کا بھی سچا ہونا ضروری ہے. آپ کو اس کے لیے مجھے لگتا ہے ہانیسٹ یعنی سچا آدمی ڈھونڈنے میں پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ مشین چلانے یہاں پر کافی زیادہ پرسنٹیج ہے جھوٹ بولنے کی. اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا پھر ہم لوگ جو سب کانٹیننٹ کی جو ایک روایت رہی ہے تو ہمارا ماحول ہی اسی طرح رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کی پنشت نہیں ہوگی نہ کسی بھی چیز کی تو وہ چیز کو پروان چڑھتی رہے گی. جھوٹ بولنے والے کو کبھی کسی قسم کی سزا نہیں ہوئی, لوگوں میں کبھی اس کو مطلب اگنور بری نظر سے نہیں دیکھا گیا.
ہر کسی نے جھوٹ بولنے والے کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو جب آپ ہر جھوٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ماحول ایسا ہے, دوستوں میں بھی وہ ایکسیپٹیبل ہے, اپنی فیملی میں بھی ایکسیپٹیبل ہے, اپنے خاندان میں بھی ایکسیپٹیبل ہے, تو جب تک اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی, وہ کسی بھی صورت میں کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں, اس کو اگنور کریں, تب اس کی کریکشن ہو سکتی ہے. تو آپ کیسی بھی مسینیں لے آئیں اس کا فائدہ نہیں ہے. جب تک جھوٹ بولنے والوں کو اس کی سزا نہیں ملے گی, اس کو پرابلمس فیس نہیں کرنی پڑے گی جھوٹ بولنے کے بعد, تو کوئی مشین یہاں پر کام نہیں کرے گی. اچھا اقبال صاحب, آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات ہیں, مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے, بے روزگاری بھی اپنے عروج پر ہے, تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں تقسیم جو ڈیوائڈ کوئی بھی چیز ہے اس کو صحیح طرح سے کیا نہیں جاتا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہوئے, مجھے لگتا ہے اس کا بھی بہت اچھا حل ہے ہمارے ملک میں ہے, اور بے روزگاری کا بھی حل ہے, کیونکہ ہماری ریاست ہماری گورنمنٹ وہ کام تو نہیں کر پاتی جو اس کو کرنے چاہیے تھے, وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا فنڈ آتا ہے دنیا سے اور کتنی زکوٰۃ آتی ہے ہمارے ملک میں, اور کتنے لوگوں کو یعنی اس سے سپورٹ مل سکتا ہے اور مل بھی رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے, تقسیم کیا جا رہا ہے, وہ صحیح نہیں ہے. میں مطلب کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا, کسی کی نیت پہ, اپنے حساب سے اچھا کام کر رہے ہیں سب, لیکن اتنا پیسہ آپ آتا ہے کہ اگر وہ چیزیں اگر صحیح طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے غربت بھی ختم ہو جائے, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں فٹ پاتھوں پہ, روڈوں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے بہت زیادہ. مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آ رہی بات, جس انسان کے 2 ہاتھ 2 پاؤں سلامت ہیں, صحت مند ہیں, ان کو ہم کیوں مفت میں کھانا کھلاتے ہیں؟ یعنی ہم یہ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ جو لوگ کام کرنے کی عادت لوگوں میں ختم کر دیں گے, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے, کیونکہ بیٹھ کے آپ کھانا کھلاؤ گے لوگوں کو ناگارا کر دیں گے. اب اتنا ہی پیسہ آ رہا ہے, اتنا ہی خرچ کیا جا رہا ہے, اس کو اگر اس طرح خرچ کیا جائے کہ مہنگائی بڑھ گئی جیسے آپ نے کہا, تو ابھی پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی جو پرسنٹیج چل رہی ہے 40% مہنگائی بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگ پینک ہو گیا ہے, لوٹ مار بڑھ گئی ہے, کرائم بڑھ گیا ہے, سب ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم مفت میں کھانا کھلانے کی بجائے 40% ڈسکاؤنٹ پہ ہر چیز دینا شروع کر دیں, کیا بات ہے, تو مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا, خودداری ختم نہیں ہوگی, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام بھی کرتے رہیں گے, آپ کے کرائم کا بھی کنٹرول ہو جائے گا. اگر تو کیونکہ پیسہ تو آپ ضائع کر رہے ہو, دے رہے ہو, اس کو آپ اگر پرسنٹیج کر کے ڈسکاؤنٹ میں سب چیزیں دینا شروع کر دو, 40% ڈسکاؤنٹ دے دیں, جتنی مہنگائی ہے اتنی پرسنٹ سے آپ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی تو کنٹرول ہو گئی. اور پھر یہی پیسہ, اسی پیسوں سے اب چھوٹے چھوٹے بزنس چلا لیں, بزنس کھول دیں, بھلے لاس ہو بزنس میں, کیونکہ آپ تو ویسے ہی پیسہ بانٹ رہے ہو, مفت میں بانٹ رہے ہو. اس بزنس میں کیا ہوگا, لاکھوں کروڑوں کا لاس ہوگا, تو کروڑوں تو آپ کھلا رہے ہو, تو کروڑوں کا بھلے لاس ہو جائے لیکن لوگوں کو روزگار مل جائے گا, تو لوگوں کی کام کرنے کی عادت ختم نہیں ہوگی, ان کا کانفیڈنس لیول ختم نہیں ہوگا, ان میں خودداری ختم نہیں ہوگی, اور مہنگائی آپ کی کنٹرول ہو گئی. کیونکہ آپ جتنی % مہنگائی بڑھ رہی ہے, اگر 30% بڑھ رہی ہے تو 30% کم پہ آپ مال دینا شروع کرو, مفت میں کھانا کھلانا چھوڑ دو. ہاں ہینڈی کیپ ہیں, معذور لوگ ہیں, ان کو آپ کھلا رہے ہو. اب معذور لوگوں کے لیے بھی کام ہے. آج کا دور تو کیا ہے کہ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے تو ہاتھ سے دنیا بھر میں وہ کام کر سکتا ہے. ہاں ایسے ایسے دور آ گئے کہ اتنی ٹیکنالوجی ہے, اتنا بزنس ہے, اتنا کام ہے, گھر بیٹھے بیٹھے کام ہو سکتا ہے, گھر بیٹھے بیٹھے. آپ کو اگر آپ کے پاس اتنا فنڈ آ رہا ہے, اتنا آ رہا ہے, اس کی تقسیم صحیح طریقے سے کر دیں کہ سب سے پہلی ایک چیز کہیں کہ میں اپنی قوم کے بندوں کی کام کرنے کی عادت ختم نہیں ہونے دوں گا. اگر آپ نے اپنے بندوں, اپنے لوگوں کی کام کرنے کی عادت ختم کر دی تو پھر آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہمارے منسٹر وغیرہ بھی سوٹ پہن کے بھیکے مانگنے جاتے ہیں. سوچیں آپ, اور ہم لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک چیز چلتی ہے کہ جتنے بھی جو بھیک مانگنے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر یا کراچی کے اندر, ان کو بھیک نہیں دینی چاہیے. صحیح ہے بھائی, کیوں نہیں دینی چاہیے ان کو؟ کیونکہ وہ تو کم سے کم اپنا ڈریس تو مینٹین کرتے ہیں فقیروں جیسا. ہمارا منسٹر وغیرہ تو سوٹ پہن کے دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو کیوں منع نہیں کیا جاتا؟ کیا ہوگا اگر ہم دنیا سے نہیں مانگیں گے؟ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال تکلیف اٹھائیں گے, لیکن قوم کھڑی ہو جائے گی پاؤں پہ. تو پہلے یہی ہے کہ اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی کام کرنے کی عادت کو ختم نہیں کریں,
بھیک مانگنا ہر جگہ سے چھوڑ دیں, مفت میں کھانا کھلانا چھوڑ دیں, ان کو کام دیں, ان سے کام کروائیں. بہت زبردست, بہت زبردست, بہت پیارا پیغام دیا ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, ان کی کام کرنے کی عادت کو خراب نہ کریں. کیا کہنا چاہیں گی شکیلہ؟ جی بالکل, بہت پیارا میسیج دیا اور بہت اچھی باتیں ماشاءاللہ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں. ندا زیدی کا بھی شکریہ بہت ادا کرتی ہوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلے مہمانان گرامی کے ساتھ ہم حاضر فرما ہوں گے ایک بار پھر سے. اور آپ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیج بزم سناگر میں ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل راؤ کرامت سناگر میں دیکھ سکتے ہیں. اس کو دیکھیں, براہ راست ہمارا لائیو چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر بھی دیکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنی قیمتی راہ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی ندا زیدی جاتے جاتے آپ اپنی خوبصورت آواز میں چند اشعار پیش کیجیے گا. جب تک کے لیے فی امان اللہ مجھے اور راؤ کرامت سناگر صاحب کو اجازت دیجیے. یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں, یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں, سبھی حضور کے نوکر, سبھی حضور کے نوکر دکھائی دیتے ہیں, پکارتی ہے سخاوت وہ در حضور کا ہے, پکارتی ہے سخاوت وہ در حضور کا ہے, جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں, حضور تیرے سپاہی عجیب شان کے ہیں, سناگر کیا خوب سجی ہے, بزم سناگر کیا خوب سجی ہے.